بسم الله الرحمن الرحيم. ڈاکٹر نعیم الدین صاحب اپنے انہی خطوط میں ایک اور جگہ لکھتے ہیں، ہمارا نہ کوئی مذہب نہ کوئی مسلک، ہمارا تو دین ہے، قرآن و حدیث۔ ہمارے امیر صاحب نعوذ باللہ نبی نہ تھے کہ ان کی 100% باتیں صحیح ہوں، یہ عظمت تو صرف رسول کی ہے۔ ایک اور جگہ لکھتے ہیں، امیر غربا اہل حدیث عبدالستار صاحب سے بیعت کے معاملے میں امیر صاحب کی بڑی بحث ہوتی۔ وہ کہتے تھے کہ بیعت کر لو ورنہ جاہلیت کی موت مرو گے، اپنی طرف سے بیعت کے دلائل دیتے تھے، مگر امیر صاحب فرمایا کرتے کہ تم کاغذی امیر ہو، کسی بھی شرعی بات کو نافذ نہیں کر سکتے، تم کس بات کے امیر ہو؟ ملیر منتقل ہونے سے قبل جماعت کے لوگ بیعت کے سلسلے میں بہت زور دیتے، مگر امیر صاحب نے ہمیشہ مخالفت کی اور اتنا عرصہ جماعت بغیر بیعت کے ہی ترقی کرتی رہی۔ تمام کام ہر طرح سے تبلیغ وغیرہ سب ہوتے رہے، مگر بعد میں متشدد حضرات کے دباؤ میں آ کر بیعت کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ جو لوگ اس سے قبل فوت ہو گئے اور ان کی گردن میں بیعت کا قلادہ نہیں تھا، کیا وہ سب جاہلیت کی موت مرے؟ امیر صاحب جماعت المسلمین اور خلافت کو لازم و ملزوم سمجھتے تھے۔ فرماتے تھے کہ جب تک ہم خلافت حاصل نہ کر لیں، صحیح اور حقیقی معنی میں ہم جماعت المسلمین نہیں، اور ان کی یہ دلی تمنا تھی کہ خلافت لائی جائے۔ یقیناً اللہ انہیں ان کی نیت کا ثواب دے گا۔ میں عرض کرتا تھا کہ خالی نیت سے کیا ہوتا ہے، اس طرف عملی قدم بھی اٹھانا چاہیے۔ اس وقت تو ہماری جماعت تمام وہی کام کر رہی تھی جو دوسری دینی جماعتیں کرتی تھیں۔ کوئی بھی جماعت خلافت کے لیے کام نہیں کرتی۔ ہم بھی اس لحاظ سے انہی کی صف میں، اللہ انہیں زندگی دیتا تو وہ یقیناً اس طرف قدم اٹھاتے، مگر اللہ نے انہیں اپنے پاس بلا لیا۔ اپنے انہی خطوط میں ایک مقام پر جہاں ڈاکٹر صاحب نے ان سوالات کا تذکرہ کیا ہے جو ان سے دوران تبلیغ لوگ کیا کرتے تھے، ان میں یہ سوالات بھی تھے۔ لکھتے ہیں کہ آپ حضرات کے نزدیک اس کی کوئی وجہ ہے؟ کیا جانتے بوجھتے علماء اور ائمہ دین نے جماعت المسلمین نہ بنائی اور اس کو نہ بنا کر وہ جہنم میں چلے گئے؟ انہوں نے اس بات کو گوارا کر لیا۔ ہماری سمجھ میں جو بات آتی ہے وہ یہ ہے، یہ بات وہ لوگ کر رہے ہیں جو ڈاکٹر صاحب سے سوال کیا کرتے تھے، اور ان سوالات کو ڈاکٹر صاحب نے مرکز کی طرف بھیجا لیکن انہیں کوئی جواب نہ ملا۔ لکھتے ہیں کہ وہ لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ ہماری سمجھ میں جو بات آتی ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت المسلمین کا جو نمونہ چھوڑا تھا اس کی 3 بڑی خصوصیات تھیں۔ نمبر 1، جماعت المسلمین اور خلافت لازم و ملزوم تھی۔ آپ پوری اسلامی تاریخ میں جماعت المسلمین اور خلافت کو واسطہ پائیں گے۔ جماعت المسلمین بغیر خلافت کے ہو ہی نہیں سکتی، اگر ہوگی تو ڈھونگ ہوگی۔ نمبر 2، دوسری صفت کہ جماعت المسلمین کبھی کسی حکومت کی محکوم نہیں رہی، وہ صرف اللہ کی محکوم رہی ہے۔ تیسری صفت کہ جماعت المسلمین کا امیر کبھی کسی غیر حکومت کا محکوم نہیں رہا۔ جس جماعت میں یہ تینوں خصوصیات ہوں گی وہ حقیقی معنی میں
مثل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت المسلمین ہوگی؟ مقدمین اس حقیقت کو جانتے تھے، متقدمین اس حقیقت کو جانتے تھے، اس لیے انہوں نے جماعت المسلمین نام نہیں رکھا۔ پھر وہ لکھتے ہیں کہ مجھ سے یہ کہا جاتا، اب آپ ان باتوں پر غور کیجئے کہ کیا آپ کی جماعت المسلمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت المسلمین کے مثل ہے؟ اس میں یہ تینوں خصوصیات ہیں۔ آپ کی جماعت کا خلافت سے دور کا بھی تعلق نہیں، آپ کے کہنے کے مطابق فرقے خلافت نہیں لا سکتے، اور یہ صحیح بھی ہے۔ اسی طرح آپ کی جماعت محکومیت کا عہد کر چکی ہے، اور ہر عہد کی پابندی شرعی طور پر لازمی ہے۔ محکوم جماعت خلافت کس طرح لا سکتی ہے؟ پہلے وہ محکومیت سے آزاد ہو، اور جب خلافت لانے کا امکان ہے۔ آپ کی جماعت حکومت کی محکوم ہے، اور محکومیت بھی اس درجے کی کہ تبلیغ کرنے، جلسے کرنے کے لیے آپ کو حکومت سے اجازت لینی پڑتی ہے۔ اس اجازت اور مرضی کے بغیر آپ تبلیغ بھی نہیں کر سکتے۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت المسلمین ایسی تھی؟ آپ کا امیر حکومت کا محکوم اس قدر کہ اس کے آگے چو بھی نہیں کر سکتا۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت المسلمین کا کوئی خلیفہ یا امیر کسی غیر حکومت کا محکوم بھی کبھی رہا ہے؟ اس قسم کی باتیں جو ڈاکٹر صاحب کے خطوط میں جگہ جگہ ملتی ہیں، ان تمام خطوط کے ملنے پر ڈاکٹر صاحب کے ساتھ مرکز کا رویہ کیا تھا کہ 7 رجب 1427 یعنی آج سے تقریباً 14 سال قبل، جو اس خط کی تاریخ سے اندازہ ہوتا ہے، انہیں مرکز کی طرف سے خط ملا، میں امیر جماعت المسلمین آپ کو جماعت کا رکن نہیں مانتا، آپ نے بیعت توڑ دی ہے، آپ جو کام کرتے ہیں وہ یقیناً ثواب ہے، اور جماعت جو عمل کرتی ہے وہ مشکوک۔ یہ تمام مندرجہ بالا جملے میں نے آپ کے ان خطوط سے اخذ کیے ہیں جو آپ نے مجھے یا بشیر صاحب کو یا جماعت کے دوسرے افراد کو لکھے، لہٰذا میں آپ کو متنبہ کر رہا ہوں، اگر آپ نے آئندہ کسی قسم کا خط لکھا تو میں آپ کا مقاطع کر دوں گا۔ میں نے آپ کے خطوط پر بہت صبر کیا ہے، ورنہ یہ کارروائی بہت پہلے ہو جاتی۔ آپ دیکھیے، وہ شخص کہ جو مسعود احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ سن 1940 سے تھا، جس نے اپنے سامنے مسعود احمد صاحب کو تمام تحقیقی مراحل سے گزرتے ہوئے دیکھا، جماعت المسلمین کی ابتدا جو مسعود احمد صاحب کے ذریعے اور چند دیگر افراد کے ذریعے ہوئی، اس دور میں ڈاکٹر نعیم الدین صاحب ان لوگوں میں شامل تھے۔ آخر وقت تک وہ جماعت کے لیے، دین کے لیے مخلص رہے، لیکن بس ان کا قصور یہ تھا کہ انہوں نے جماعت میں آنے کے بعد بھی اپنی تحقیق کا سلسلہ بند نہ کیا، اس دروازے کو ہمیشہ انہوں نے کھلا رکھا کہ جب بھی انہیں قرآن اور حدیث اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے فہم اور اجماع سے کوئی ایسی بات ملتی کہ جو جماعت کے معاملات سے مختلف ہوتی، تو وہ اس پر تحقیق کرتے اور مرکز تک ان باتوں کو پہنچاتے کہ ان باتوں کا جواب دیا جائے۔ لیکن آپ رویہ دیکھیے کہ ایسے بزرگ شخص کے ساتھ اس قدر بد اخلاقی سے پیش آیا جاتا ہے کہ انہیں بیک جنبش قلم جماعت سے الگ کر دیا جاتا ہے، مقاطعے کی وارننگ دی جاتی ہے، یہ سب کچھ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ بالآخر
وہ شخص اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے، لیکن اس کے یہ خطوط بعد والوں کے لیے اس بات کا ذریعہ بنتے ہیں کہ ہم بھی اپنی تحقیقات کے اندر کبھی یہ نہ سوچیں کہ جو ہم نے سمجھ لیا وہی حرف آخر ہے، جو ہم نے جان لیا وہی علم کل ہے، بلکہ اس چیز کے لیے تو ہمیں قرآن و حدیث میں یہ نصیحت ملتی ہے کہ ایسا ہرگز بھی نہیں سوچنا چاہیے کہ جو ہم نے سوچا یا جو ہم نے سمجھا بس وہی دین ہے۔ ہم تو امتی ہیں۔ آپ دیکھیے صحیح بخاری کتاب العلم میں ہے، ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول بینما موسیٰ فی ملأ من بنی اسرائیل جاءه رجل فقال هل تعلم احدا اعلم منك؟ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے اس حال میں کہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے سرداروں میں موجود تھے کہ ایک شخص ان کے پاس آیا اور اس نے آ کر یہ سوال کیا، اے موسیٰ، کیا آپ کسی ایسے شخص کو جانتے ہیں جو آپ سے زیادہ علم رکھتا ہو؟ فقال موسیٰ لا، موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ نہیں، میں نہیں جانتا کہ کوئی مجھ سے بڑا عالم ہوگا دنیا میں۔ کون کہہ رہا ہے؟ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، یہ وہ رسول اور نبی کہتا ہے جس سے اللہ خود ہم کلام ہوا، جسے اللہ نے تورات عطا کی، وہ کہتا ہے کہ میں نہیں جانتا کہ مجھ سے بھی زیادہ کوئی عالم ہوگا دنیا میں۔ فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَى مُوسَىٰ بَلَا عَبْدُنَا خَضِرٌ، تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی، کیوں نہیں، ہمارا ایک بندہ ہے خضر جو تم سے بھی بڑا عالم ہے۔ فَسَأَلَ مُوسَى السَّبِيلَ إِلَيْهِ، تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی کہ مجھے خضر تک جانے کا راستہ بتا دے کہ میں اس تیرے بندے سے جا کر وہ علم سیکھوں جو میں سیکھ نہ سکا۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام کو وہ سبیل، وہ راستہ بتا دیا گیا جیسا کہ سورہ کہف میں ہے، اور جب ان کی ملاقات خضر سے ہوئی تو دیکھیے اللہ کا یہ نبی اور رسول کیا کہتا ہے، قال له موسیٰ هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا خضر علیہ السلام سے، کیا میں آپ کے ساتھ چل سکتا ہوں اس درخواست کے ساتھ کہ جو اللہ نے آپ کو رشد و ہدایت عطا کیا ہے آپ اس کی تعلیم مجھے بھی دے دیں۔ خضر علیہ السلام نے کہا قال انك لن تستطيع معي صبرا، اے موسیٰ آپ میرے ساتھ صبر نہ کر سکیں گے۔ تھوڑا آگے چلتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام نے درخواست کرتے ہوئے فرمایا قال ستجدنی ان شاء اللہ صابرا ولا اعصی لک امرا، کہا آپ مجھے عنقریب اللہ نے چاہا تو صبر کرنے والا پائیں گے اور میں کسی بھی معاملے میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ یہ ہے علم دین حاصل کرنے کی تڑپ، اور یہ ہے اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھنا، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم نے جماعت المسلمین میں آنے کے بعد اتنا اپنے آپ کو بڑا علامہ سمجھ لیا ہے کہ ہمیں دیگر لوگوں کا علم تو کچھ لگتا ہی نہیں۔
ہم دیکھیں اس بات پر غور کریں کہ اللہ کو یہ بات جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا کہ میں کسی ایسے بندے کو نہیں جانتا جو مجھ سے بڑا عالم ہو، تو اللہ رب العزت نے ان کو باقاعدہ سفر کروا دیا، خضر علیہ السلام تک ان کو پہنچایا، اور وہاں پر جا کر دیکھیے کہ ان سے کتنے عاجزانہ کلمات ادا کروائے کہ وہ خضر علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ آپ مجھے اجازت دیجئے کہ میں آپ کے ساتھ چلوں اور علم حاصل کر سکوں، میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا، آپ مجھے موقع تو دیجئے۔ اور ایک ہم ہیں کہ ہمارے سامنے اگر کسی دیگر غیر جماعتی کتاب سے کوئی حوالہ دیا جائے یا ہمیں کسی عالم کی کوئی بات پہنچائی جائے تو ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے کہ قرآن و حدیث ہماری چیزیں ہیں، ہم سے ان کے معنی سیکھیں، ہم سے مطلب سیکھیں، آپ کو کیا معلوم ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، ایک ہی اللہ کا نبی اور رسول ہے، ایک اس کا انداز ہے اور ایک ہم ہیں اور ایک ہمارا انداز ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لہٰذا اگر ہمیں تحقیق کے دوران کوئی ایسی بات ملتی ہے جو ہمارے علم کے مطابق یا ہماری تحقیق کے خلاف ہے تو ہمیں یہی رویہ اختیار کرنا چاہیے کہ ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور جو بات درست ہوگی ہم اس کو اختیار کریں گے۔ ہم جماعت المسلمین میں اسی وجہ سے آئے، ہم نے ہر معاملے میں تحقیق کی ہے، لیکن یہاں آنے کے بعد تحقیق کا دروازہ بند کر کے سو گئے۔ ہمیں اگر کوئی سوال ہمارے پاس آتا ہے، کوئی بات ہم سے پوچھی جاتی ہے تو ہم ایسے رد کر دیتے ہیں کہ جیسے اس سوال کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے اور ہم گویا کہ عالم کل ہو چکے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ یہ ہماری آخرت کا معاملہ ہے۔ اگر کوئی بات جو ہمارے علم کے مطابق درست نہیں ہے لیکن اس کی پشت پر اس امت کے بہترین لوگ کھڑے ہیں، اس معاملے پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کھڑے ہیں، اس معاملے پر تابعین، تبع تابعین، محدثین، ائمہ دین کھڑے ہیں، یہ وہ لوگ تھے جن کا دور بہترین دور ہے، تو ان کے مقابلے میں ہمارے فہم کی، ہمارے تقوی کی، ہمارے علم کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی کمپیریزن نہیں، لیکن پھر بھی ہم ان کی باتوں کو دیکھنا بھی گوارا نہ کریں، اور اگر دیکھ لیں تو ان کو رد کر دیں یہ کہہ کر کہ نہیں یہ اقوال الرجال ہیں۔ اگر وہ اقوال الرجال ہیں تو ہم بھی تو رجال ہیں، کیا ہمارے اقوال اتنے عظیم ہیں کہ ان کے اقوال کے مقابلے میں قابل قبول ہوں لیکن ان کے اقوال کو اقوال الرجال کہہ کر رد کر دیا جائے؟ یہ کیسا انصاف ہے؟ ہمیں نظر ثانی کرنے کا مکمل حق حاصل ہے، کیونکہ یہ ہم سب کی آخرت کا مسئلہ ہے۔ ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ ہم قبر میں بھی تنہا اتارے جائیں گے اور بروز قیامت بھی فردن فردن اللہ کے دربار میں پیش کیے جائیں گے۔ اس لیے تنہائی میں ان باتوں پر ضرور غور کیجئے جو آئندہ ایام میں آپ کے سامنے اللہ کے حکم سے پیش کی جائیں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے اور ان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ہم آتے ہیں مسئلہ تکفیر کی طرف۔ بات دراصل یہ ہے کہ جب آپ غیر جماعتی حضرات کو یہ کہیں کہ جی ہم کسی کو کافر اور مشرک نہیں کہتے، ہم کسی کی تکفیر نہیں کرتے، تو آپ ان کو خاموش کروا لیجئے، کیونکہ انہیں اندر کی بات معلوم نہیں ہے۔ لیکن آپ اپنے لوگوں کو کم از کم یہ تھپکی نہ دیجئے، کم از کم مجھے یہ تھپکی نہ دیجئے، کیونکہ میں آپ کے سامنے شاہد تکفیر ہوں، میں آپ کے سامنے اس بات کا گواہ ہوں کہ آپ اس بات کو مانیں یا نہ مانیں، کیونکہ میں تائب ہوتا ہوں ان معاملات سے۔ میں اس بات کا گواہ ہوں کہ میں نے اپنی تقاریر میں، اپنی تحریرات میں، اپنے دروس میں، سوال و جواب میں، مناظروں میں، جہاں جہاں میں گیا ہوں جماعت کی نمائندگی کرتے ہوئے، جہاں جہاں میں نے یہ دیکھا اور جہاں مجھ سے بن پڑا، میں نے
تکفیر کا بازار گرم رکھا تھا. میں نے بالکل بھی اس چیز سے اپنے آپ کو پیچھے نہیں رکھا، کیونکہ میں اس بات کو حق سمجھتا تھا، اور میں جب کسی بات کو حق سمجھتا تھا تو اس کو برملا بیان کرتا تھا. میرے اندر منافقت نہیں تھی کہ میں دل میں کچھ رکھوں باہر کچھ رکھوں. یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم، یہ منافقوں کی صفت ہے کہ ان کے جو دل میں ہوتا ہے وہ زبان پر نہیں ہوتا، جو زبان میں ہوتا ہے وہ دل میں نہیں ہوتا. لہٰذا میں اس بات کا گواہ ہوں کہ میں تکفیر کرتا تھا. آپ کیسے کہتے ہیں کہ آپ تکفیر نہیں کرتے؟ میں کہتا ہوں میں تکفیر کرتا تھا. جماعت المسلمین کے اسٹیج سے کھڑا ہو کر میں نے سن 2012 کے مرکزی اجتماع میں مجھے موضوع دیا گیا جماعت کا استحکام کیسے ہو سکتا ہے. یہ انہی دنوں کی بات ہے جب دعائے وسیلہ کے سلسلے میں شدید اختلاف ہوا تھا اور جماعت کے اندر سے کافی تعداد میں لوگ جماعت کو چھوڑ کر الگ ہو گئے تھے. ان میں میرے دوست بھی تھے، میرے بہترین دوست تھے، لیکن میں نے کسی کی پرواہ نہیں کی، کیونکہ میں اس بات کو حق سمجھتا تھا کہ جماعت کا دفاع کرنا ہے. اور میں یہ سمجھتا تھا کہ جس طرح انہوں نے ہماری تکفیر کی ہے تو ہم اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے. میں نے ان کو بھرے مجمع میں ہزاروں لوگ سن رہے تھے، وہ سارے بھی آن لائن تھے، مجھے پتہ ہے اس بات کا، اور ان سب کو میں نے سب کے سامنے کہا کہ یہ مرتد ہے، یہ جماعت المرتدین ہے. اور میں نے ان کی مسجد کو مسجد زرار کہا، اور میں نے ان پر سورہ بقرہ کی آیت کا یہ ٹکڑا چسپا کیا، وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ. یہ میں نے کیا، کسی نے میرا ہاتھ نہیں پکڑا، کسی نے مجھے نہیں روکا، کسی نے مجھے تقریر ختم ہونے کے بعد ڈانٹا نہیں، مجھے کوئی خط نہیں ملا، میرا کوئی مقاطع نہیں ہوا، میری تقاریر پر کوئی پابندی نہیں لگی، بلکہ آئندہ سال مجھے اور بھی بہتر طریقے سے پروٹوکول ملا جماعت کی طرف سے. کیوں؟ اگر ہم تکفیر نہیں کرتے تو میری اس تقریر کا جواب یہ ہونا چاہیے تھا کہ آپ نے یہ کیا کیا ہے تقریر میں، آپ نے کیسی باتیں کی ہیں. لیکن اس کے برعکس کیا ہوا؟ میری پذیرائی ہوئی، مجھے بہت زیادہ پسند کیا گیا. مجھے اس بات کا دکھ ہے کہ میں نے ایسے سخت الفاظ استعمال کیے جن کی حقیقت مجھے بعد میں معلوم ہوئی کہ جماعت سے کسی وجہ سے الگ ہو جانا یہ ارتداد نہیں ہے. کیونکہ اگر یہ ارتداد ہے نعوذ باللہ تو پھر صحابہ کرام کے دور میں بھی 2 جماعتیں بنی ہیں. نعوذ باللہ نعوذ باللہ. کیا ان میں سے کسی کو ہم ارتداد کا مرتکب کہہ سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں کہہ سکتے. جب نہیں کہہ سکتے تو آج کیوں کسی کو کہا جاتا ہے؟ ان احادیث کا مفہوم سمجھنے میں بڑی زبردست غلط فہمی ہوئی ہے، جن کی بنیاد پر ہم کہتے ہیں کہ جو جماعت سے الگ ہوا اس نے اسلام کو چھوڑا، جس نے گردن سے پٹا بیت کا اتار کر پھینک دیا وہ جاہلیت کی موت مر گیا، فرقہ بندی شرک ہے، فرقہ بندی کفر ہے، اور اس قسم کی بہت ساری باتیں جو ہمارے اندر ایسے موجود ہیں جیسے کسی انسان کے اندر اللہ رب العزت نے خون کو دوڑا کر رکھا ہے. اس طرح سے ہمارے اندر یہ باتیں موجود ہیں، ہمارے خون میں گویا کہ روا دوا ہیں. لیکن ہمیں اس بات کا علم نہیں ہے کہ ان باتوں کے پیچھے حقائق کیا ہیں، ان باتوں کے پیچھے دلائل کی حیثیت کیا ہے. 14 صدیوں میں صحابہ کرام نے، محدثین نے، ائمہ دین نے، تابعین نے، تبع تابعین نے ان آیات اور احادیث سے یہ مفہوم لیا ہے، یا ہم 14 صدیوں کے بعد منفرد ہیں پوری امت میں، ساری امت میں ہم منفرد ہیں اس مفہوم کو لینے کے معاملے میں. اتنے ہم لوگ اس معاملے میں لا علم ہیں، لیکن پھر بھی ہمارے فتوے، ہماری تکفیر کی یہ انتہا ہے کہ ہم نے ان باتوں کو سمجھے بغیر لوگوں پر غالی تکفیری فتوے لگائے. اسی افسوس کے ساتھ اور اللہ کے حضور توبہ کرتے ہوئے ان باتوں کی حقیقت جب میں سمجھ چکا ہوں، اور ان باتوں کی حقیقت آپ نے ڈاکٹر نعیم الدین صاحب کے خطوط سے بھی ان باتوں کا اندازہ لگا لیا ہوگا کہ ہمارے محسن سید مسعود احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بھی شروع میں ہرگز یہ عقیدہ نہیں تھا. یہ بعد میں متشدد لوگوں کے کہنے سے یہ عقیدہ یا یہ چیز جماعت کے عقیدے میں داخل کروائی گئی، اور اس سے وہ بھی الحمدللہ وہ بھی بری ہوں گے انشاءاللہ تعالی. اس کے پیچھے بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے. وہ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہمارا عقیدہ تو یہی رہا ہے
کہ جس شخص نے امیر جماعت کی بیعت نہیں کی اس کا جنازہ ہم نہیں پڑھیں گے۔ میں آپ کو ایک ایسی حقیقت بتاتا ہوں جو کم از کم میرے لیے بڑی ہی باعث مسرت ہے۔ سید مسعود احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال سے قبل ان کی وفات 14 فروری 1997 میں ہوئی، 6 شوال 1417 ہجری۔ ان کی وفات سے تقریباً 1.5 ماہ قبل جس علاقے میں ہم کراچی میں رہائش پذیر تھے، ناظم آباد میں، وہیں ہمارے بہت قریب کمال صاحب رہا کرتے تھے، جن کے بیٹے امین صاحب ہیں، وہ آج بھی موجود ہیں، ان سے یہ بات معلوم کی جا سکتی ہے۔ تو کمال صاحب کے والد بدر الدین صاحب، جو جماعت کی مسجد میں آ کر باوجود اس کے کہ ضعیف العمر تھے، وہ جمعے کی صلات ہمارے ساتھ ادا کرتے تھے کوثر نیازی کالونی کی مسجد میں۔ بیعت انہوں نے نہیں کی، ساری زندگی نہیں کی، اور آخر وقت تک نہیں کی۔ جب ان کا انتقال ہوا ہے 17 شعبان 1417 ہجری میں، بمطابق 28 دسمبر 1996، مسعود احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی وفات سے 1.5 ماہ قبل، یعنی مسعود احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے آخری ایام تھے یہ۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ان کی بیعت نہ ہونے کے باوجود اس بزرگ کا جنازہ پڑھایا سید مسعود احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، اور الحمدللہ اس کے گواہ بہت سارے اس وقت بھی موجود ہیں، جماعت میں بھی موجود ہیں اور جماعت سے باہر بھی موجود ہیں، اور میں خود اس بات کا گواہ ہوں، میں نے خود وہ جنازہ پڑھا ہے۔ تو جب میں نے کہا تھا کہ مسعود احمد صاحب اپنی زندگی کے آخری ایام میں ان سخت باتوں سے اللہ کے فضل سے دستبردار ہو گئے تھے، تو میرا کہنے کا مقصد یہی تھا کہ الحمدللہ اس بات کے شواہد ہمارے پاس موجود ہیں، لیکن نہ جانے کیوں وہ لوگ جو اس دور میں بھی جماعت کو تشدد کی طرف دھکیل رہے تھے، ان سے آج بھی یہ بات ہضم نہیں ہوتی۔ لیکن انشاءاللہ تعالی ان سے ہضم ہو یا نہ ہو، یہ بات متلاشیان حق کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے کہ جب وہ شخص جس کی کتابوں کو ہم نے پڑھ کر دین اسلام کو سیکھا اور سمجھا، جب وہ خود اپنی زندگی کے آخری ایام میں ایک ایسے شخص کا جنازہ پڑھاتا ہے جس نے بیعت نہیں کی تھی، تو پھر آج ہم یہ کس بات پر عقیدہ لے کر بیٹھے ہیں کہ جس نے بیعت نہیں کی وہ اسلام سے خارج ہے، اس کا جنازہ ہم نہیں پڑھیں گے؟ نہ اس کی پشت پر آپ کے پاس صحابہ کرام موجود ہیں، نہ اس کی پشت پر آپ کے پاس تابعین موجود ہیں، نہ اس کی پشت پر آپ کے پاس تبع تابعین موجود ہیں، نہ اس کی پشت پر آپ کے پاس محدثین موجود ہیں، نہ اس کی پشت پر آپ کے پاس ائمہ دین، بزرگان دین موجود ہیں، اور نہ اس کی پشت پر آپ کے پیچھے آپ کے پاس سید مسعود احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ موجود ہیں۔ پھر کس بات کا عقیدہ بنا کر بیٹھے ہیں ہم؟ کیا ہے ہمارے پاس؟ صرف ایک حدیث جس کا فہم بھی آج تک ہم نے نہیں درست طور پر سمجھا، اور جب دیکھو اسی حدیث کو بنیاد بنا کر لوگوں کے سامنے رکھ کر ان کی تکفیر کرتے ہیں۔ تو آپ نے اندازہ لگا لیا کہ ہم کن باتوں کو مضبوط دلائل سمجھ کر بیٹھے ہیں۔ یہ موقع مناسب معلوم ہوتا ہے کہ چونکہ میں خود شاہد تکفیر ہوں، میں خود اس بات کا گواہ ہوں، میں نے خود جماعت کے اسٹیج سے کھڑے ہو کر تکفیر کی ہے، لوگوں کو نہ جانے کیا کچھ کہا ہے، یہ موقع مناسب معلوم ہوتا ہے کہ میں ان تمام باتوں سے دستبردار ہونے کا اعلان کروں۔ میں ان تمام خواتین و حضرات سے معافی مانگتا ہوں جنہیں میں نے اپنی تقاریر یا تحریرات کے دوران ایسے غالی تکفیری الفاظ کے ذریعے صدمہ پہنچایا ہے۔ میں ان سب سے معافی کا خواستگار ہوں، اور اللہ رب العزت کے سامنے میں معافی مانگتا ہوں۔ ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی، ربی بما انعمت علی فلن اکون ظہیرا للمجرمین،
ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ اے میرے رب، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، تو مجھے معاف فرما دے۔ اے میرے رب، تو نے مجھے صحیح بات سجھا دی، تو نے مجھ پر انعام کیا، میں عہد کرتا ہوں کہ آئندہ کبھی مجرموں کا ساتھی نہیں بنوں گا۔ اے میرے رب، ہمیں معاف کر دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی جو ہم سے پہلے ایمان کی حالت میں تیرے پاس پہنچ گئے۔ ہمارے دلوں میں ایمان والوں کے لیے کوئی کجی نہ رکھ، کوئی ایسی بات ہمارے دلوں میں ان کے لیے نہ رکھ جو بات بری ہو۔ اے ہمارے رب، ہم سب کو معاف فرما دے، تو معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یہ سلسلہ تبیان حق جاری رہے گا اللہ کی توفیق سے۔ آخر میں یہ جو میں نے جتنی باتیں بیان کی ہیں، یہ بھی میں مناسب اور بہت بہتر سمجھتا ہوں، کیونکہ مجھے گزشتہ ایام میں میری ہی مختلف تقاریر بھیجی گئیں، گویا کہ مجھے اس بات کا احساس دلایا جا رہا تھا کہ پہلے آپ کچھ کہا کرتے تھے، اب آپ کچھ کہہ رہے ہیں۔ الحمدللہ یہ علماء کی زندگیوں میں معاملہ آتا ہی ہے۔ سید مسعود احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن سے میں نے بہت کچھ سیکھا، وہ ابتدائی دور میں بریلوی تھے، پھر ایک طویل عرصے تک وہ اہل حدیث رہے۔ جب وہ اہل حدیث ہوئے، یقیناً بریلویوں نے ان سے کہا ہوگا کہ اب تمہیں کیا ہو گیا۔ پھر ایک طویل عرصہ اہل حدیث رہنے کے بعد جب وہ جماعت المسلمین میں آئے، یقیناً اہل حدیث حضرات نے ان سے یہی کہا ہوگا کہ اب تمہیں کیا ہو گیا۔ اگر آج مجھ سے کوئی یہ کہے کہ تمہیں کیا ہو گیا، تو میں یہی کہوں گا کہ اللہ رب العزت نے جو مجھے دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی، میں بغیر کسی کے خوف کے، بغیر کسی اور بات کے، میں اس بات پر عمل کرتا ہوں جو مجھے اللہ رب العزت نے بات سمجھا دی۔ انسان یہی کر سکتا ہے۔ اگر ملامت کرنے والوں کی ملامت کی پرواہ کرنے لگ جائیں تو کوئی بریلوی کبھی دیوبندی نہ بنے، کوئی دیوبندی کبھی اہل حدیث نہ بنے، کوئی اہل حدیث کبھی جماعت المسلمین تک نہ آئے۔ یہ تدریجی سلسلہ رہتا ہی اس لیے ہے کہ بندہ ملامت کی پرواہ نہیں کرتا، وہ حق اور سچ جب بھی اسے ملتا ہے اسے قبول کرتا ہے، اور ببانگ دہل قبول کرتا ہے۔ وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتا، وہ اپنے رب سے ڈرتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں یہ بھی درخواست کرتا ہوں کہ آئندہ کوئی بھی شخص میری کسی ایسی تقریر، میرے کسی درس، میرے کسی خطبے، میرے سوال و جواب یا میری تحریر کو ہرگز بھی تبلیغ یا دعوت دین کے لیے استعمال نہ کرے جس میں تکفیر کا پہلو موجود ہو۔ جب میں خود ایسے بیانات سے اعلان برات کر رہا ہوں تو پھر کسی شخص کا میری بات کو دلیل کے طور پر پیش کرنا دینی اور اخلاقی دونوں لحاظ سے ان اقدار کی خلاف ورزی ہے۔ لہٰذا میری اس گزارش پر بھی آپ تمام حضرات غور کیجئے گا۔ جی ہاں، جو اصلاحی دروس اور خطبات ہیں وہ الحمدللہ صدقہ جاریہ ہیں، وہ جاری رہیں، اللہ تعالیٰ ان کا اجر عظیم عطا فرمائے ہم سب کو۔ لیکن جہاں پر غلط بات بیان کی گئی ہے اس سے رجوع کرنا، توبہ کرنا، اعلانیہ معافی مانگنا اور آئندہ کے لیے ان باتوں کو نہ کرنے کا عزم کرنا، یہ ساری باتیں توبہ کی شرائط میں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیات میں ابتدا میں پیش کی ہیں۔ ہم انشاءاللہ تعالی سلسلے کو آگے چلائیں گے، اور اگر کوئی صاحب اس سلسلے میں یہ چاہیں، ان کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو وہ مجھے ای میل کر سکتے ہیں، اس سوال کو وہ بھیج دیجئے۔ ممکن ہوا تو میں ان تحقیقی بیانات میں ان سوالات کے جوابات کو بھی داخل کرنے کی پوری کوشش کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، ہمیں صراط مستقیم کی سمجھ عطا فرمائے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی قدر کرنے کی اور ان کے فہم کے مطابق دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔